بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال 1566 میں سلطان الاعظم سلطان القانونی کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ اس عظیم سلطان کے بعد سلطنت کو اس پائے کا کوئی حکمران میسر نہ ہوا۔ شاہی محلوں میں عیاشی کے چکر تیز تر ہوتے گئے، اگرچہ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کوئی 3.5 صدیوں تک قائم رہی، تاہم اس عرصے میں اندرونی سازشوں اور شورشوں کے علاوہ بیرونی یلغاروں کی وجہ سے سلطنت کے علاقے گھٹتے چلے گئے، مگر حکمرانوں کی عیش پسندی میں برابر ترقی ہوتی چلی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف مغرب کی بڑی طاقتوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں 1696 عیسوی تک ہنگری اور کئی دوسرے یورپی علاقے ترکوں کے قبضے سے نکل چکے تھے اور عثمانی سلطنت کے تنزل و تباہی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اسی دوران یورپی طاقتوں نے معاشی اور معاشرتی شعبوں کے علاوہ فوجی میدان میں بھی بڑی ترقی کر لی تھی، مگر ترک قدامت پسندی کے چکروں میں الجھے رہے، چنانچہ وہ ان ترقی پذیر طاقتوں کے استحصال کا بآسانی شکار بنتے گئے۔ مسلسل روس ترک جنگوں نے عثمانی سلطنت کا کباڑہ کر ڈالا۔ 18ویں صدی کے اختتام تک سلطنت عثمانیہ مجموعی طور پر اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مگر ان سب باتوں کے باوجود عثمانی حکمرانوں کے ٹھاٹ باٹ اور عیش و نشاط میں کوئی فرق رونما نہ ہوا۔ کبھی کبھی بعض حساس سلطانوں نے تعمیر و ترقی کے لیے اصلاحات شروع کی، مگر اندرونی نفاق اور ابھرتی ہوئی دشمنی طاقتوں کی سازشوں اور یلغاروں نے ان کی دال نہ گلنے دی۔ 19ویں صدی کے وسط تک یہ بات صاف نظر آنے لگی کہ ترک نہ صرف اپنی یورپی مقبوضات ہی گنوا بیٹھیں گے، بلکہ ایشیائی کوچک میں اپنی آزادی بھی برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ اسی دوران جنگ کریمیا شروع ہوئی، جس سے سلطنت عثمانیہ کی رہی سہی طاقت اور وقار بھی خاک میں مل گئے۔ متعدد مفتوحہ علاقے خود مختار ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف مغربی طاقتیں اور روس ان کے باقی ماندہ علاقے برابر ہتھیانے چلے گئے۔ اندرونی نفاق اور بیرونی یلغاریں یورپی عیسائی قوتیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف پوری شدت سے برسر و پیکار ہو چکی تھی۔ عین اس وقت جب سلطنت عثمانی چاروں طرف سے بری طرح دشمنوں کے شکنجے میں آئی ہوئی تھی، یورپی عیسائی قوتیں سلطنت عثمانی کے خلاف پوری شدت سے برسر پیکار ہو چکی تھی۔ عین اس وقت جب سلطنت عثمانی چاروں طرف سے بری طرح دشمنوں کے شکنجے میں آئی ہوئی تھی، ترک فوج کے بعض سرداروں نے غداری شروع کر دی۔ ان میں سے بعض نے طرح طرح کی وطنیت پرست جماعتیں بنا کر سلطان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ 1908 عیسوی میں سالونیکا کے فوجی کمانڈر نے سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت کر دی۔ بعد میں اس نے کئی اور فوجی دستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ باغی فوجی قسطنطنیہ جا پہنچے اور سلطان کے محل کا محاصرہ کر کے اس پر انتخابات کرانے اور پارلیمنٹ قائم کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالنے لگے۔ 1909 میں باغیوں نے سلطان عبدالحمید کی جگہ اس کے بھائی سلطان محمد خامس کو سلطان بنا دیا۔ باغی فوجیوں نے اس کرپتلی سلطان سے بعض ایسے لادینی قوانین منظور کروا لیے جنہوں نے ترکی میں اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالی۔
چنانچہ عربی کے بجائے ترکی کو سرکاری زبان قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ بعد میں اذان اور نماز تک بھی ترکی میں کر دی گئی۔ 1912 میں روس کے اکسانے پر عیسائی ریاستوں نے باہمی جوڑ سے 7 لاکھ فوج تیار کر لی اور ترکی پر حملہ کر دیا۔ اسے جنگ بلقان کہتے ہیں۔ جنگ بلقان میں ترکی کا بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ جما کر لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ اب تک ترک بے حد کمزور ہو چکے تھے، مگر خوش قسمتی سے انہی دنوں حملہ آور عیسائی ترکی کے مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کے معاملے میں آپس میں لڑ پڑے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک محب وطن ترک فوجی سردار انور پاشا نے ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیا اور ملک کی گرتی ہوئی حالت کو سنبھالا دینے کے لیے سرگرمی سے کام شروع کر دیا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جب جرمنی جنگ میں ہار گیا تو ترکی کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ جنگ کے بعد ترکی میں طوائف الملوکی کا دورہ ہوا اور یوں دکھائی دینے لگا جیسے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ترکی عنقریب بالکل ختم ہو جائے گا۔